بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان بھائیو، آپ بھی گندم کی 50 سے 60 من تک اوسط پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ گندم کی اضافی پیداوار ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کن عوامل پر عمل کر کے ہم گندم کی اضافی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہوتی ہے زمین کی نوعیت، دوسرا وقت کاشت، آپ گندم کو کس وقت پر کاشت کر رہے ہیں، تیسرا بیج۔ اب زمین کی نوعیت کا وقت بھی گزر چکا ہے، وقت کاشت بھی بات پرانی ہو گئی ہے، بیج بھی ہم نے جو ڈالنا تھا ڈال لیا ہے، اب وقت ہے خوراک دینے کا۔ نارمل حالات میں اگر ہم مان لیں کہ گندم کی اوسط 40 من فی ایکڑ ہے، تو مندرجہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں چند نکات بتا رہے ہیں، 4 نکات بتائے ہیں، ان تمام عوامل پر اگر آپ 100% عمل کرتے ہیں تو آپ 60 سے 70 من تک آسانی سے پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے نکات بتائے تھے، زمین کی نوعیت، بیج اور وقت کاشت، وہ تو ہمارے گزر چکے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خوراک کون سی دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے، کیونکہ ہماری گندم اب گوب کی حالت پر تقریباً پہنچ چکی ہے۔ تو ہم اگر اس وقت اپنی گندم کو سنبھال لیتے ہیں، اسے اچھی خوراک دے لیتے ہیں، تو آپ آسانی سے اپنی پیداوار میں 10 سے 20 من تک اضافہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ اگر گندم کو آپ وقت پر کاشت کرتے ہیں تو آپ کی دانے کی بھرائی پوری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہفتہ تک لیٹ کاشت جرمینیشن میں 15 سے 20 دن تک لیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ موسم ٹمپریچر ہر دن میں کم ہو رہا ہوتا ہے۔ بر وقت کاشت شدہ گندم پیداوار میں 10 من تک فی ایکڑ اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی فصل کو وقت پر ہی کاشت کریں، لیٹ کاشت ہرگز نہ کریں۔ تو امید ہے آپ اچھے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اب مشورہ دیں گے، کیونکہ تقریباً ہمارے علاقے میں گندم گوب پر آ چکی ہے، تو سن کراپ گروپ کا گرین لیٹ والوں کا سٹگما ہے، سٹگما کے نام سے پوٹاش K2O اور سلفر SO4 دو چیزوں کا مکسچر ہے۔ اس کے اندر پوٹاش K2O ہے 50% اور سلفر کی مقدار 42% ہے۔ اس کے استعمال سے ہم اپنی گندم کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ گندم کے دانے کی بھرائی اور دانے کا سائز اور دانے کی رنگت اور دانوں کی تعداد، اس چیز کا جو تعین کرنا ہوتا ہے وہ پوٹاش نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ سٹگما جو پوٹاش ہے SOP ہے گرین لیٹ والوں کی، اجزائے کبیرہ کے اہم ترین جزو پوٹاش پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا بالواسطہ تعلق پودے کی افزائش، فصل کی زیادہ پیداوار اور معیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ سٹگما کا استعمال خوراک سازی کے عمل میں نہایت ہی مددگار ہوتا ہے، جس سے پودے کے تمام حصوں، یعنی جیسا پودے کی جڑ اور دوسرا حصہ پودے کا تنا ہوتا ہے، تیسرا پودے کا پھل ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں، اس کی بہتر افزائش بناتی ہے، افزائش کو بہتر کرتی ہے۔ خوراک کی پتے سے پھل میں منتقلی ان کو یہ پوٹاش ہی ممکن بناتی ہے، جس سے پھل کا معیار، دانے کا سائز اور دانوں کی بھرائی، دانوں کا وزن، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھل کی شیلف لائف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو سٹگما ہے SOP ہے گرین لیٹ والوں کی، یہ ٹنل فارمنگ کے لیے بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو ہم مشورہ دیتے ہیں کسان بھائیوں کو کہ اگر آپ اسے فلڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی گندم میں، تو کاشت سے گوب کی حالت تک اسے آپ 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں اسے آپ پانی میں فلڈ ہی کریں۔ 25 کلو گرام آپ نے ایک بار فلڈ کرنی ہے۔ گوب کی حالت میں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے اسے فلڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ
اسٹگما فلڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ اپنی گندم کی پیداوار دوسرے لوگوں سے 20 من تک اضافی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹگما کو ملنا بھی مشکل نہیں ہے جی، آپ کسی بھی سن کراپ گروپ یا گرین لائٹ والوں کی شاپ سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سلفر ہوتا ہے، سلفر پودے کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ان دنوں رسٹ کے حملے کی بھی جو خدشات ہیں بارشوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو کوشش کریں آپ ایس او پی ڈالیں کہ تو اس کے اندر سلفر ہوتا ہے۔ سلفر رسٹ پر بھی کافی جو ہے وہ مزاحمت پیدا کرتا ہے، رسٹ کو نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ ایک فنجی سائیڈ عناصر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کی فصل کو ہر طرح سے جو اسٹگما ہے وہ حفاظت بھی دے گا، گروتھ میں بھی معاون ثابت ہوگا، دوسرا آپ کی فصل کو مضبوط کرے گا۔ آپ کی فصل کو جب آپ کی فصل مضبوط ہوگی تو ان دنوں گوب کی حالت میں ہی زیادہ تر ہم شکایات سنتے ہیں زمینداروں کی کہ ان کی فصل گر گئی ہے، یہ کافی حد تک آپ کی فصل کو گرنے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ امید ہے کسان بھائی اسٹگما کا استعمال کر کے اپنی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن بنائیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔